یہ سمجھ لیں میلاد شریف کہتے کس کو، یہ سمجھنا بہت ضروری۔ میلاد شریف تین چیزوں کا نام ہے: سرکار کی آمد کا ذکر، سرکار کے نسب کا ذکر، سرکار کی خوبیوں کا ذکر۔ بھیا یہی تو میلاد میں کرتے ہو، اور جو ڈی جے لے لے کے ناچتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ غلط۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے چھوڑا نہ اپنوں کو ہے نہ غیروں کو۔ اگر اپنا تعزیہ دار ہے تو بتا دیا اس کو مروجہ تعزیہ دار مت بن، شریعت کا علم بردار بن۔ ایک صاحب نے کہا تھا ہم سب تعزیہ دار ہیں رائے پور کی سرزمین پر، سمجھ گئے؟ ہاں بہت سارے آج کل غازی بن رہے ہیں نا، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تعزیہ دار ہیں، مجھے بلایا، ہم نے کہا اللہ کا فضل ہے ہم سنیت کے علم بردار ہیں۔ غور فرمائیے گا ذرا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ کون کون سی؟ میلاد یعنی سرکار کی آمد کا ذکر، دوسرا نسب پاک کا ذکر، جلدی جلدی بولے، تیسرا سرکار کی خوبیوں کا ذکر۔ ہم نے کہا سنیو ذرا غور تو کرو، اللہ نے مقدس آیت کریمہ میں تینوں کو جمع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، فرمایا تمہارے پاس یقیناً رسول آ گیا۔ یہ آنے کا نام ہی تو آمد ہے، آنے کا نام ہی تو کمی ہے، آنے کا نام ہی تو تشریف لانا ہے۔ قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس ٹکڑے کے اندر اس جزء میں سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر دیا ہے، اور دوسرے مفسرین کی قرات پڑھے اس میں ہے من انفسکم، انفس کا معنی ہوتا ہے جو تم میں نفیس ترین ہے، تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی آقا کریم علیہ السلام کے من انفس فرما کر سرکار کے نسب کا ذکر بھی ہو گیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہاری تکلیفیں جس کو بھاری لگتی ہے، اور جو تمہارا حریص بھی ہے، ایمان والوں کا حریص بھی ہے، ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے، ایمان والوں پر مہربان ہے۔ یہ سرکار کی خوبیاں ہو گئی۔ پتہ یہ چلا میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، سرکار کے نسب کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سرکار کی خوبیوں کا ذکر بھی قرآن پاک کے۔ سمجھ گئے یہ کون نبی ہے؟ جو آپ مقررین سے سنتے رہتے ہیں قرآن کی آیت زلف کے بارے میں یہ کہا، معراج کے بارے میں، رفتار کے بارے میں وہ آیتیں آپ پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، بس یہی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ غور فرمائے سرکار کے میلاد کا ذکر سب سے پہلے خدا نے کیا۔ آمد، میلاد کا معنی آمد۔ بھئی یہ تین معنی میں نے بتائے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار اذاقۃ الاحسام میں یہی تین معنی بتایا۔ ٹھیک، اب غور فرمائے آمد کا تذکرہ، جب اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کیا اور اس سب سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہہ دیا مولا کیوں نہیں۔ اس کے بعد میں جب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا، ان سے بھی کہا، سب نے کہا کیوں نہیں، ساری روحوں نے جواب دیا۔ پھر اللہ نے الگ سے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر کہا، جس کا ذکر ہے قرآن کے تیسرے پارے کی سب سے آخری رکوع کی سب سے پہلی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یاد کر، جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ میں نے تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے، میں نے تمہیں حکمت سے نوازا ہے، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آ جائے جس کو زمانہ محمد عربی کہتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو ضرور تمہاری ذمہ داری ہے تم اس پر ایمان بھی لے کر کے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ کتاب اور حکمت عطا فرمائی، پھر وہ رسول آئے۔ اسی لیے تو حضرت علی کہتے ہیں جب اللہ نے لم یبعث اللہ نبیا من آدم علیہ السلام الى عیسیٰ علیہ السلام الا اخذ به العہد،
اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ جا تو رہے ہو لیکن میرے محبوب کا تذکرہ ضرور کرنا. یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں حضرت شیش کو بلایا اور بلا کر فرمایا بیٹا جب بھی خدا کا ذکر کرے گا جناب محمد عربی کا ذکر ضرور کرنا. وہ کہنے لگے میرے والد بزرگوار سرکار علیہ السلام جناب محمد عربی کا ذکر کیوں کروں, خدا کا ذکر کروں. بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خالق کائنات ہے, میرا مالک ہے, لیکن جناب محمد عربی کے ذکر کی وجہ کیا ہے؟ تب حضرت آدم نے کہا سمیت الملائکۃ تذکرہ فی کل ساعتہا, میں نے ہر لمحہ فرشتوں کو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے سنا ہے, اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا. ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ذکر خدا کے ساتھ ضرور کرنا ہے. اور یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ. رب کہتا ہے میرے محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح ایڈ کر لیا ہے, اس طرح جوڑ لیا ہے, جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا. خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کریں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی. توجہ فرمائیے گا, ادھر سمجھ گئے میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا. سب سے پہلے کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا. توریت کے اندر بھی میرے نبی کی میلاد کا ذکر آیا ہے. آقا کریم علیہ السلام, میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے بس میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سرکار کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. بس یہی تک میرا استدلال مکمل ہو گیا. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا لوگوں میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت خوشخبری گڈ نیوز دے کر کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیا کہا میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ بھی آمد کا تذکرہ کر کے گئے. ہم نے کہا سرکار آپ بتائیں آپ نے اپنے میلاد کا ذکر کیا کہ نہیں؟ امام ترمذی کو دیکھیے, امام ترمذی کہتے ہیں بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترمذی شریف کے اندر پورا باب باندھا, کہا یہ سرکار کے میلاد کا بیان ہے. آقا کریم پر سے سوال کیا گیا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل. پوچھا گیا میرے آقا یہ تو بتائیں آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میاں میری طرف توجہ کریں, آپ توجہ نہ ہٹائیے, مجھے دیکھیے بہت اہم جواب دے رہا ہوں. سرکار سے پوچھا گیا حضور پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا. یار ہم تو میلاد مصطفیٰ کی محفل سال میں ایک بار منائیں. کس طور پر؟ تاریخ کے اعتبار سے. اور سرکار علیہ السلام تو ہر ہفتے میں روزہ رکھ کے اپنے میلاد کا عملی طور پر ذکر فرما دیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے جب تمہارا نبی میلاد کا ذکر کر رہا ہے تمہیں ادھر ادھر جانے کی نہیں. حضرت عیسیٰ سے پوچھو تو کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث. کہا کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں دنیا سے جاؤں گا. ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں, اٹھا لیے گئے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک, اٹھایا ہے. یہ تو کرسچنوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں سولی پر چڑھائے گئے. ہم نے کہا سولی پر چڑھائے نہیں گئے, رب کی بارگاہ کے لیے اٹھائے گئے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسیٰ کو نہ قتل کیا ہے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, بلکہ اٹھا لیے گئے. پھر آئیں گے تو کہا جس دن میں پیدا ہوا اس دن اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہو. جس دن میں دنیا سے جاؤں گا, جس دن میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا, قیامت کے لیے اٹھایا جاؤں گا, سب پر آپ سلامتی پیش کر رہے ہیں. ارے سنیو اب تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب بدعقیدہ کہتا ہے دنیا ہندوستان کا بدعقیدہ غیر مقلد کہتا ہے سال میں تو 2 ہی عیدیں ہیں, یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ بولتا ہے نا. ہم نے کہا یار ہوش کے ناخن لے, 4 عیدیں تو ہم ثابت کر رہے ہیں, 5ویں تو سنی خود ہی ثابت.
بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا کون کون سی عید؟ بولے بقرہ عید. ٹھیک ہے. دوسری عید الفطر. میں نے کہا ٹھیک ہے. تیسری اور لگا لے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ نے کہا مولا آسمان سے دسترخوان اتار دے. عیسیٰ اگر دسترخوان آسمان سے آ گیا تو کیا؟ کہا یہ اللہ کی نشانی بھی ہوگی، ہمارے آنے والے ہمارے گزرے ہوئے دونوں کے لیے عید بھی ہو جائے گی. ہم نے کہا استدلال تو کرے، ذرا غور کرے. حضرت عیسیٰ کہے یہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، دسترخوان کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر آسمان سے دسترخوان آئے. حضرت عیسیٰ کہے وہ میرے پہلوں کے لیے بھی عید ہے، میرے بعد والوں کے لیے بھی عید ہے. ہم نے کہا جب دسترخوان کا اترنے والا دن دنیا والوں کے اول آخر کے لیے عید بنے گا تو جس کے صدقے میں یہ دسترخوان اتارا جا رہا ہے، جس کے لیے اللہ کائنات کو پیدا کر رہا ہے، وہ محمد عربی آئے گا، اس کی پیدائش کا دن کائنات کے لیے عید کیوں نہیں بنے گا؟ اب ایک دعویٰ کروں گا، بعد غور فرمائیے گا. کتنی عید ہو گئی؟ اونچا بولو کتنی ہو؟ چوتھی بتاؤ. یہ کہتے ہیں نا 12ویں شریف کو سرکار کا وصال ہوا، حالانکہ یہ ہے سرکار کا وصال 12ویں شریف 12 تاریخ کو ہوا ہے، کتاب میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مشہور و مقبول یہی ہے کہ سرکار کا وصال پاک بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ 13 کو ہوا. وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اصل میں مکہ شریف میں چاند دکھ گیا تھا 29 کا، مدینہ شریف میں رویت نہیں ہوئی تھی، تو 30 کے اعتبار سے 12 ہوئی، اور مکہ شریف میں چاند 29 کا دکھ گیا تو کتنی ہوئی؟ سمجھ گئے؟ اب ایک چیز آگے نا، 3 عیدیں ہو گئی، چوتھی عید بتا دوں. یہ کہتے ہیں سرکار کا وصال ہاں 12ویں شریف کو ہوا ہے. بول اب کیا کرے گا؟ بولے 12ویں شریف کو ہوا ہے تو سرکار کا غم مناتے ہو. میں نے کہا تیرے یہاں بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے یا مرتا پہلے؟ ایسا پاگل آدمی ہے. اب رہے ہمارے سرکار کی ذات تو مرتا کا لفظ نہیں، سرکار پیدا پہلے ہوئے ہیں، دنیاوی ظاہری سے تشریف بعد میں لے کر گئے. تو کہا ہم تو نہیں مناتے، غم مناؤ. ہم نے کہا یار چل ہم خوشی منا رہے ہیں تو غم ہی منا لو. تو نہ غم منائے گا نہ خوشی منائے گا. تو پھر کہنے لگا آپ غم منائیے. ہم نے کہا سن، غم وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو، میرا نبی تو زندہ ہے. سیدھا سا جواب اور سٹیک جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار سرکار علیہ السلام تو 12 ربیع الاول شریف کو انتقال فرمایا، آپ خوشی کیوں مناتے ہو؟ غم منا. اب میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، حدیث صحیح. سرکار فرماتے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ فاکثروا الصلاۃ علی فإن صلاتکم معروضۃ علی. قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت؟ فقال ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 7 دنوں کے اندر ویکلی 7 دن ہفتے میں ہوتے ہیں، سب سے بہتر دن جمعے کا دن. فرمایا یہ وہی مبارک دن ہے جس میں حضرت آدم پیدا بھی ہوئے ہیں، وفیہ قبض، اور اسی میں حضرت آدم کا انتقال بھی ہوا ہے، اسی میں سور پھونکا جائے گا، اسی میں چنگاڑ آئے گی، لوگ مر جائیں گے. فرمایا حق جمعے کے دن تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پیش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. سرکار کے صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ وقد علمت، جبکہ آپ کا جسم تو ہے، آپ کا جسم تو الگ الگ ہو چکا ہوگا. یہ صحابہ کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے یہ سوال کر کے ہم سنیوں کے عقیدے کا ثبوت دے دیا ہے. تب میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو سارے نبی قبروں میں زندہ ہے اور روزی دیے جاتے ہیں. ہم نے کہا میلاد وہ نہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو، میرا نبی تو آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے. اچھا حضرت آدم کا پیدا ہوا، جلدی جلدی بولے، اور انتقال
اچھا تو میرے نبی فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منه. فرمایا جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے اور اللہ نے یہ عید کا دن ایمان والوں کو عطا فرمایا. تو جب جمعہ پڑھنے آؤ تو ایسے مت آنا پسینے کی بدبو نہ, غسل فلیغتسل غسل کرو, وان کان طیب اگر خوشبو ہو تو وہ بھی لگا لو. ہم نے کہا بھائی بدعقیدہ کو اپنے لوگ کا کہاں جا رہا ہے, ابھی کہا جبہ پہن کے کہاں جا رہا ہے, اب مولانا پتہ نہیں ہے آپ کو جمعے کا دن ہے. تو میں نے کہا جبے کے ساتھ خوشبو بھی لگائی, بولے ہاں خوشبو بھی لگائی ہے. میں نے کہا جمعے کا دن نہیں ہے آپ کو پتا. میں نے کہا بدعقیدہ ہوش کے ناخن لے, کاہے کو تو نے نئے کپڑے پہن لیے خوشبو لگا لی, تجھے پتا نہیں ہے حضرت آدم کا انتقال ہوا ہے اس دن. نہیں سمجھے بات کو؟ ارے بولو جواب سمجھ میں آیا؟ پوچھو اس سے کہ جمعے کے دن تو انتقال ہوا ہے, تب کاہے کو خوشبو؟ ارے یار کسی کے انتقال میں تم سچ جھٹ کے جاتے ہو. کوئی عورت کریم پاؤڈر لگا کر ایک دم زبردست انداز میں جائے گی, کیا ہوا؟ ہاؤ پھپھا کا انتقال ہو گیا. تو ہر آدمی کہے گا پاگل ہے کیا, انتقال میں جا رہی ہے کہ پھپھا کی شادی میں جا رہی ہے؟ ارے بولو یار سمجھ میں آئی نہیں بات آپ کے؟ بدعقیدہ ہوش کے ناخن لے بولتا ہے مگر تولتا نہیں. بریلوی پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے. ارے بھیا ثبوت ملا. بدعقیدہ کہے 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کا وصال ہوا تو کہنا جمعے کے دن ابو البشر حضرت آدم کا وصال ہوا. موت مت بولیے گا, وفات نہیں, وصال بولیے گا, اس لیے کہ ادب والا کہیں بھی چلا جائے ادب کا دامن نہیں چھوڑتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب کہو اس سے بتا کیا کرے گا یہاں, تو کہے گا سرکار نے فرمایا ہے یہ تو عید کا دن ہے. تو کہا اب سن ذرا, یہ عید کا دن ملا کس کو؟ ایمان والوں کو ملا ہے. اب جب ہر ایمان والے کو اللہ نے عید کا دن عطا فرمایا, وہ بھی عطا کس لیے فرمایا؟ اس دن اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. تو ذرا غور تو کر, اللہ کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والے بنو. ایمان والے کب بنو گے؟ فرمایا اب ایمان والے بنو. وتعزروہ وتوقروہ, پہلے ایمان لاؤ پھر نبی کی تعظیم کرو. وتسبحوہ, پھر اللہ کی عبادت کرو. پتہ چلا کوئی ایمان رسول کی عزت کے بغیر اور کوئی عبادت احترام مصطفیٰ کے بغیر قبول نہیں. اور 12ویں شریف کے اندر جلوس محمدی نکال کے ہم سرکار کی معاذ اللہ توہین نہیں کرتے ہیں, تعظیم و تکریم کیا کرتے ہیں اور زمانے والوں کو بتاتے ہیں ہم مصطفیٰ کی عظمت میں نکلے ہیں. اور میں ان پر عقیدہ لوگوں سے کہوں گا, ابے چڑھنے والے اگر اتنا ہی میلاد سے چڑھ رہا ہے تو یہ دنیا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کے نیچے رہتا کیوں ہے؟ زمین پہ بستا کیوں ہے؟ پانی لیتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آسمان بھی میلادی ہے, زمین بھی میلادی ہے, پانی بھی میلادی ہے, سمندر بھی میلادی ہے. آخری نقطہ دے رہا ہوں, توجہ فرمانا. اور یہ میں نہیں کہتا, علامہ نقی علی خاں کی کتاب الکلام والاوزاع فی تفسیر سورۃ الم نشرہ میں ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا خطاب ازل آیا, رب نے فرمایا انت المختار المنتخب وعندك مستودع النور وكنوز هدايتي وكنوز هدايتي من اجلك استح البطحاء وامرج الماء وارفع السماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنة والنار. فرمایا ہے میرے محبوب میں نے تجھے چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے. اے میرے محبوب میرا نور تیرے پاس رکھا. وکنوز ہدایتی, توجہ وکنوز ہدایتی, اور میرے ہدایت کے خزانے بھی تیرے پاس. اور آگے فرمایا میں تیرے ہی لیے تو زمین بچھا رہا, تیرے لیے ہی چشمے بہا رہا, تیرے لیے ہی آسمان کو بلند کر رہا, تیری خاطر ہی تو میں نے ثواب و عقاب پیدا کیا. اور تیرے ہی لیے یعنی تیری وجہ سے تجھے پیدا کرنا تھا, اس لیے میں نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا. دوزخ کیوں پیدا کی؟ تاکہ غداروں کا ٹھکانہ بن جائے. جنت کیوں پیدا کی؟ تاکہ وفاداروں کا ٹھکانہ بن جائے. اور سنی یہی کہے تجھ سے اور جنت سے کیا. یہ کون بول سکتا؟
مولانا عثمان نے بلایا، ان کے حباب نے بلایا، دعوت دی، کہا حضرت آپ کو مکمل اتھارٹی ہے اسٹیج پر، کسی بھی صلح کلی کو آنے مت دینا۔ مولانا صاحب چلے گئے کہیں، میں نے دیکھا کوئی صلح کلی آیا، ہاتھ پکڑ کے بازار نکل گیا، نکال نکال۔ سب نے کہا مولانا آپ تو مہمان ہیں۔ میں نے کہا مہمان ضرور ہوں لیکن اتھارٹی مل گئی ہے اس لیے میزبان کا درجہ رکھتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا میرا کنیکشن مدینے والے سے اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، یہ کہہ دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ توجہ ہے، تفصیل تو بہت زیادہ، ابھی تو یہ سمجھیے کہ بہت سارا میٹر موجود ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت سنائی دیتا ہوں۔ سرکار کے دور میں بھی میلاد مصطفیٰ کے واقعات سنائے جاتے تھے۔ اچھا کتابوں میں میلاد کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر سرکار کے زمانے میں سنائی نہیں گئی تو کتابوں میں آئے کہاں سے؟ سٹھیک بات ہے، مگر آؤ ایک روایت سنائے دیتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی میں ارشاد فرماتے عن ابی الدرداء انہ مر مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری وکان يعلم وقائع ولادتی لابنائی وعشیرتی ویقول هذا اليوم فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی فتح لك ابواب الرحمہ والملائکۃ یستغفرون لك ومن فعل فعلك لجا نجاتك۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر گیا، میں نے کیا دیکھا، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر رکھا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھائے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے خود میرے سرکار کی پیدائش کے واقعات یاد کرا رہے ہیں اور فرما رہے سنو یہی تو وہ مبارک دن ہے جس دن آمنہ کے لال تشریف لائے۔ اتنے میں حضرت عامر کے گھر سرکار آ گئے، دیکھا میرا عامر میرا صحابی میرے پیدائش کے واقعات یاد کرا رہا ہے۔ سرکار کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا ان اللہ تعالی فتح لک ابواب الرحمہ، اے میرے عامر تو نے اپنے نبی کے پیدائش کے واقعات یاد کرائے اس لیے اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ والملائکہ یستغفرون لک، اور فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ نکالو جلوس، نکالتے رہو اور بتاؤ جو چڑھتے ان ابلیس رنا اربارنا تنہینا اہبتا وہینا لعنا وہینا ولد النبی وہینا انزلت سورۃ الفاتحۃ الکتاب۔ شیطان کو 4 بار رونا آیا، 4 بار رویا۔ ایک بار اس وقت رویا جب اللہ نے جنت سے نکالا، ایک بار اس وقت رویا جب اللہ نے شیطان بنا دیا، اس کو ملعون بنا دیا، اور ایک وقت اس وقت رویا جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ چوتھی بار اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ 2 چیزیں ہیں، پیدائش پر بھی دیوبندی وہاں بھی چڑھتا ہے اور فاتحہ پہ بھی چڑھتا ہے، اور ہمارا سنی دونوں پڑھتا ہے، میلاد بھی پڑھتا ہے فاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں۔ تو میرے نبی نے 2 انعام عطا فرمائے، تیسرا انعام تم سب کو دیا، فرمایا وَمَن فَعَلَ فِعْلَكَ نَجَا نَجَاتَكَ۔ اے عامر سنو قیامت تک جو بھی تمہاری طرح کرے گا۔ بھیا کیا کر رہے تھے حضرت عامر؟ نماز کا واقعہ بتا رہے تھے، سرکار کی پیدائش کے واقعات۔ فرمایا جو تمہاری طرح کرے گا نجا تک، اللہ اس کو کیسی کامیابی عطا فرمائے گا جس طرح اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سلاتے جائیں گے۔